تو آج ہم بات کرنے والے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI اور چپ وار کی۔ یہ وہ جنگ ہے جو یہ طے کرے گی کہ مستقبل کی سپر پاور کون ہوگی۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس دور میں اصل برتری کس کے پاس ہے؟ کیا دنیا کی اگلی سپر پاور وہ ہوگی جو AI پر قابو پا لے گی؟ دیکھیے، یہ صرف ایک ٹیکنیکل سوال نہیں رہا، بلکہ آج کے دور میں ہر عالمی طاقت کے لیے یہ سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج بن چکا ہے۔ ہمارے دور کی جو سب سے بڑی جنگ ہے نا، وہ روایتی ہتھیاروں سے نہیں لڑی جا رہی، نہیں، یہ ٹیکنالوجی کی بالادستی کی جنگ ہے۔ اور اس کے میدان جنگ میں دنیا کی دو بڑی طاقتیں امریکہ اور چین بالکل آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ تو یہ AI آخر ہے کیا؟ بہت ہی سیدھے الفاظ میں سمجھیں تو یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو مشینوں کو انسانوں کی طرح سوچنے، سیکھنے اور پھر فیصلے کرنے کے قابل بنا رہی ہے، اور یہ ہماری دنیا کے ہر پہلو کو بدل رہی ہے۔ اور AI صرف کوئی ایک شعبہ نہیں بدل رہی، معیشت اور فوج سے لے کر صحت، تعلیم اور میڈیا تک، یہ ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ملک AI میں آگے نکل جائے گا، وہی مستقبل کی عالمی معیشت اور طاقت کے توازن کو کنٹرول کرے گا۔ تو آئیے اس مقابلے کے پہلے بڑے کھلاڑی کی بات کرتے ہیں، یعنی امریکہ کی، جو ٹیکنالوجی کی دنیا کا موجودہ لیڈر ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور AI کمپنیاں ہیں، اوپن AI، گوگل، مائکروسافٹ، اور ان سب میں سب سے اہم ہے انویڈیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنائی ہوئی گرافکس چپس AI ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے اتنی ضروری ہیں کہ آج پوری دنیا کی AI انڈسٹری ان پر انحصار کرتی ہے۔ امریکہ کی اس برتری کی بنیاد اس کا عالمی معیار کا یونیورسٹی سسٹم، بہت بڑی نجی سرمایہ کاری، دنیا بھر سے بہترین ٹیلنٹ کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت، اور سب سے اہم جدید ترین چپ ڈیزائن میں اس کی لیڈرشپ ہے۔ اچھا، اب رخ کرتے ہیں دوسرے بڑے کھلاڑی کی طرف، چائنا، ایک ایسا چیلنجر جو اس میدان میں بہت تیزی سے اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ چین نے AI کو اپنی قومی ترجیح بنا لیا ہے، اور اس کی بڑی کمپنیاں جیسے کہ بائیدو، علی بابا اور ٹینسنٹ اسی مقصد کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ تو چین کی اصل طاقت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی بہت بڑی آبادی، جو AI کے لیے سب سے قیمتی چیز یعنی ڈیٹا کا ایک نہ ختم ہونے والا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مضبوط حکومتی حمایت اور AI کو سمارٹ سٹیز جیسی ٹیکنالوجیز میں تیزی سے نافذ کرنے کی صلاحیت اسے منفرد بناتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دونوں ممالک کی حکمت عملی میں ایک واضح فرق ہے۔ امریکہ کا فوکس جدید ترین ریسرچ اور ڈیزائن پر ہے، جبکہ چین کا سارا زور ٹیکنالوجی کے عملی استعمال اور اسے بڑے پیمانے پر نافذ کرنے پر ہے۔ تو اب آتے ہیں اس جنگ کے سب سے اہم محاذ پر، چپس، یعنی وہ ٹیکنالوجی جو AI کی شہرگ ہے۔ یہ بات بالکل صاف سمجھ لیں، جدید سیمی کنڈکٹر چپس کے بغیر AI کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ چھوٹے دماغ ہیں جو ہر الیکٹرانک ڈیوائس کو چلاتے ہیں، اور یہ طاقتور AI سسٹمز کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ آئیے ذرا اس سپلائی چین کو دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم ہے ڈیزائن، جس میں امریکہ آگے ہے۔ دوسرا قدم ہے مینوفیکچرنگ، جس پر ایشیا، خاص طور پر تائیوان کا غلبہ ہے۔ اور تیسرا قدم ہے اس کا استعمال، جس میں ایک عالمی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آج اس سپلائی چین کی ہر کڑی عالمی سیاست کا سب سے حساس میدان بن چکی ہے۔ اور اسی لیے ماہرین اسے ایک نئی ٹیکنالوجی کی سڑ جنگ یعنی ٹیکنالوجی کولڈ وار کا نام دے رہے ہیں۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے چالیں چلی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے چین کو جدید AI چپس کی برآمدات پر سخت پابندیاں لگا دیں تاکہ اس کی رفتار کو سست کیا جا سکے۔ اس کے جواب میں چین نے اپنی مقامی چپ انڈسٹری میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری شروع کر دی ہے۔ تو ان تمام باتوں کے بعد بڑا سوال تو یہی ہے کہ 2026 تک اس دوڑ میں کون آگے نظر آتا ہے؟ اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ سکور کارڈ ایک کافی دلچسپ تصویر پیش کرتا ہے۔ جدید AI ریسرچ اور چپ ڈیزائن میں امریکہ آگے ہے، لیکن AI کے بڑے پیمانے پر استعمال اور مینوفیکچرنگ کی طاقت میں چین مضبوط نظر آتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختصر مدت میں تو امریکہ کو برتری حاصل ہے، لیکن طویل مدت میں چین اس فرق کو بہت تیزی سے کم کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مقابلہ اگلے 10 سال تک جاری رہے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوڑ کا باقی دنیا کے لیے کیا مطلب ہے؟
پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اے آئی تعلیم میں بھاری سرمایہ کاری کریں، اپنے مقامی ٹیک سٹارٹ اپس کی حوصلہ افزائی کریں، امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ ایک اسٹریٹجک توازن برقرار رکھیں، اور سب سے اہم بات، صرف ٹیکنالوجی کے صارف بننے کے بجائے اسے بنانے والے بنیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس جنگ میں اصل فاتح وہ ہوگا جو جدت یعنی انوویشن میں مہارت حاصل کرے گا، خود انحصاری حاصل کرے گا اور اپنے عالمی اثر و رسوخ کو برقرار رکھ سکے گا۔ اور آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ بالادستی کے اس دوڑ میں زیادہ اہم کیا ہے، جدت یا رفتار؟ امریکہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے، چین رفتار میں۔ اس کا فیصلہ تو اب مستقبل ہی کرے گا۔